ہمارے ملک میں انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرورت سے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں تو عذاب ہے، اور یہ اگر بہت زیادہ ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میں نے پوری زندگی کسی شخص کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے لوگوں کو زیادہ کھانے کی وجہ سے روز مرتے دیکھا ہے۔ میں لوگوں کو غربت کی وجہ سے پریشان دیکھتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی رئیس شخص کو بھی خوش نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو غربت نہیں مارتی، ہمیشہ امارت مارتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ضرورت سے 4 گنا زیادہ دولت موجود ہے تو پھر آپ کسی دن اپنے سالے، بہنوئی، بھائی، داماد یا پھر نالائق بیٹے کی ہوس کا لقمہ بن جائیں گے۔ میں نے آج تک رئیس لوگوں کو صرف کورٹس، کچہریوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں میں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں والد کے جنازے میں بھی لڑتے دیکھا ہے۔ ریئل ڈائری پی کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حقائق اور دلائل سے بھرپور معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ چنانچہ آپ اگر اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی دولت کو کسی بھی حالت میں خوشحالی سے اوپر نہ جانے دیں۔ آپ کا بیٹا جس دن کھڑے کھڑے 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑی خرید لے، یا پھر اپنی گھڑی، اپنی گاڑی اور اپنا گھر جوئے پر لگا دے، یا 1-2 کروڑ روپے کی جائیداد ٹیلی فون پر بیچ دے، آپ اس دن ڈر جائیں۔ آپ اس دن اپنی آدھی رقم خیرات کر دیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا اختتام ہسپتال یا پھر سڑک پر ہوگا۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ خوشحال تھے۔ وہ جو کماتے تھے وہ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی آل اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا وہ اسے خیرات کر دیتے تھے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ترکے میں کچھ نہیں تھا۔ ان کے بچے آج بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ سب یکجان، یک قالب ہیں۔ جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی، وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے۔ بچے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے لڑے اور یہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ سکے بھائی بہن ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کی دولت خوشحالی سے اوپر نہ جائے۔ یہ اگر چلی جائے تو آپ اسے ویلفیئر میں لگا دیں۔ آپ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا خاندان بھی محفوظ رہے گا، اور یہ معاشرہ بھی محفوظ رہے گا۔